ظلم میں تو کوئی حساب نہیں ہے نا، ظلم کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. تو یہ آپ کس کانفیڈنس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس اعتماد پہ پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس اعتماد پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عادل ہے، وہ ہمیں ان نمازوں کی جزا دے گا اور جنت عطا کرے گا. تو اگر توحید کے بعد مسلمان عدل کو نہ مانے تو نہ نبوت محمد ثابت ہوگی اور نہ قیامت ثابت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور بعد میں سوالات کا سلسلہ ہوگا. قبلہ سب سے پہلے یہاں سے ایک سوال ایک سوال یہ کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے یہ عدل ہے. جی صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے یہ عدل ہے. اب یہ کہ ابلیس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اس نے خدا سے مہلت مانگی وقت معلوم تک کی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے. کیا وہ صاحب حق تھا ابلیس؟ اور اگر تھا تو دلیل دیجیے اس کی. بہت ہی عمدہ بات آپ نے فرمائی کہ شریعت میں جو عدل کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر شخص کو اس کے حق کو پوری طریقے سے دے دینا، یہ عدل ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن یہ کہ میں اس کو بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلے آپ یہ طے کریں اپنے مقام پر کہ یہ دنیا جو ہے وہ عالم تکلیف ہے. عالم تکلیف کا مطلب یہ کہ یہ دارالامتحان ہے اور قیامت کے دن جو یوم الدین ہے اس دن سزا اور جزا ہونی. جب دنیا دار تکلیف ہے اور امتحانات ہیں تو اگر انسان کو مجبور بنا دیا جاتا اور قرآن کی آیتیں جو ہے وہ چھتوں کے اوپر لکھی ہوئی نظر اتر آتی، ہر آدمی کے گھر میں یا آسمان پہ لکھی ہوئی ہوتی، تو وہ امتحان کی کیفیت نہ ہوتی بلکہ جبر کی کیفیت ہو جاتی، ہر انسان جو ہے وہ مان لیتا. اسی لیے پروردگار نے بڑی نیوٹرل اور بڑی برابر کی صلاحیتیں انسان میں رکھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں برابر کے ساتھ رکھ دیے گئے انسان کے اندر. اچھا، جب فجور اور تقوی دونوں برابر سے انسان کے اندر رکھ دیے گئے اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ اما شاکرا و اما کفورا، تو اب پروردگار اس دنیا میں مجبور کر کے کسی کو نہ ہدایت پلائے گا اور نہ کسی کو مجبور کر کے یہ کہے گا کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو وغیرہ وغیرہ. تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، تم مختار ہو. اب اگر کسی ذات نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور پھر بعد میں وہ گمراہ ہو گیا، وہ ذات گمراہ ہو گئی، تو اب عدل الہی یہ ہے کہ جتنے دنوں اس نے نمازیں پڑھی اور جتنے دنوں روزے رکھے ان کی اس کو جزا ملے. اب وہ ابلیس جو تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، جو گھٹنے ٹیکے ہوا تھا عبادت کے لیے، تو اب یا تو وہاں عذاب میں تخفیف ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا جنت کا کوئی وہ چھوٹا موٹا درجہ دے دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے ابلیس کے لیے. تو ابلیس کو اس کے سجدوں کا کمپنسیشن ملے تو کیا ملے، اگر نہ ملے تو عدل کے خلاف ہے. تو اس کے سجدوں کا کمپنسیشن یہ دیا گیا کہ تو نے مانگی تھی قیامت تک کی مہلت، ہم نے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی. تو یہ جو مہلت دی گئی ہے وہ عین عدل کے مطابق ہے، اور چونکہ وہ مجبور نہیں ہے، مختار ہے، تو وہ گمراہ کرے گا، یہ کہہ چکا ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ ایک یہ سوال ہے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے بھی کہہ لیجیے اور موضوع سے مطابق بھی ہے. اللہ اس کا نام ہے اور باقی 99 صفت ہے اللہ کی، رحیم، کریم، جبار، غفور. لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی خدا کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا. خدا کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ کہیں صفت میں استعمال ہوا. تو یہ خدا کس کی ایجاد ہے؟ یہ خدا کہاں سے آ گیا ہے یہ لفظ؟ کیا اللہ کا نام ہے؟ یہ بالکل بڑا عجیب و غریب سوال آپ نے کر لیا. اچھا، جو اگر ماہر لسانیات ہیں، یعنی زبانوں کے جو ماہر ہوتے ہیں، وہ اگر ہوتے تو یقیناً اس کا جواب آپ کو بڑا تشفی بخش دے دیتے. لیکن اب آپ نے فرمایا تو میں دو چار جملے تو بہرحال کہوں. یہ لفظ خدا پہ بحث ہے، تو خدا کا لفظ فارسی ہے، عربی نہیں ہے. عربی لفظ ہے اللہ. ہم اللہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں خدا. یہ جو خدا ہے یہ اس وقت ہے فارسی میں. اس سے پہلے جو زبان تھی، ہخامنشی ایک قبیلہ گزرا ہے، ایک بہت بڑا قبیلہ بادشاہوں کا. ان کے زمانے میں جو فارسی میں زبان چلا کرتی تھی تو وہ پہلوی سے بھی پہلے کی زبان ہے. اس میں لفظ تھا خطو، خے تے واو. خطو کے معنی ہے خود بخود. اچھا، وہ بگڑتے بگڑتے لفظ خدا بنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے فارسی زبان کا، علامہ دے خدا. اس نے ایک لغت نامہ لکھا، لغت نامہ دے خدا 60-70 جلدوں کا ہے. اس نے اس پہ بحث کی ہے. تو خطو سے بنا ہے خدا، اور خدا کے معنی ہے خود بخود. تو مطلب یہ کہ اسے کسی نے خلق نہیں کیا بلکہ یہ خود بخود موجود ہے.
تو گویا یہ اللہ کا لفظی ترجمہ ہے جو فارسی زبان میں کیا گیا. اچھا جناب، اب یہ کاغذات تو بہت جمع ہو گئے. تو پہلا جو ہے وہ جناب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ خدا کا سزا دینا بھی رحمانیت، تو پھر قہاریت کیا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. بھائی پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے میرے محترم سننے والے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی رحمانیت کا ایک جز ہے، پوری رحمانیت نہیں کہا. خدا کا سزا دینا اس کی رحمانیت کا ایک جز ہے. اچھا، اس کی رحمانیت کا جز کیسے ہے؟ وہ بہت آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے. وہ یوں ہے کہ اگر کسی کا حق کسی دوسرے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے تو اس حق کو محفوظ کرنا اور اسے سزا دے دینا یہ خود مقام عدل ہے. ذرا سی اس کی بھی تشریح کر دوں کہ میں نے کہا کیا. جناب، رحمانیت کے معنی ایک ذہن میں آپ کے رہیں کہ اب یہ سبھی دے دیں بھائی. ہاں؟ یہ اتنے صبح تک کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں چلتا، ابھی دیکھتے ہیں. مثلا میں اس کی ایک مثال بہت آسان دے دوں، یہ جواب جو ہے بالکل ہی آسان ہو جائے. کہاں الجھاؤں میں مسائل میں. جناب، خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ آپریشن کے بغیر چارہ نہ ہو، تو وہ جو آپریشن ہے بظاہر وہ عمل قہاریت کا عمل ہے، لیکن بباطن چونکہ اس کو دوسرے مصائب سے نجات دے رہا ہے وہ رحمانیت کا عمل ہے. تو ہر عمل میں اس کے قہاریت بھی ہوتی ہے اور رحمانیت بھی ہوتی ہے. یہ ہے اس کا جواب. ورنہ اگر میں حسن خوبے میں چلا گیا تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا جناب، یہ دوسرا مسئلہ، کیا ہم کسی ظالم حکومت کے سربراہ کے مرنے پر اس کی مغفرت یا فاتحہ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے اگر تقیہ نہیں ہے تو. اور ایسا پڑھانے والا ملعون ہے اور پڑھنے والا بھی ملعون ہے. اچھا جناب، سیالکوٹ میں ہمارے ایک عالم دین شہید کر دیے گئے ہیں، مرحوم مولانا سجاد حسین شاہ صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اور یہ بھی اس کے ساتھ دعا فرمائے کہ جو علماء حق ہیں پروردگار عالم انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے برکت محمد والے. اللہ تعالیٰ کی عدالت ہم مسلمانوں کے اصولی عقائد میں سے ہے، اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کے تمام کام عدل اور حکمت کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں. اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ نحل کی آیت نمبر 93 یذل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. اور اسی جیسے دوسرے اشارات کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہدایت اور گمراہی خدا کی مرضی پر ہے تو بات عدل الہی سے کیوں کر مطابقت رکھتی ہے کہ ہمیں گمراہی کے جرم کی سزا دی جائے اور ہدایت کے بدلے جزائے خیر دی جائے. بہت ہی اچھا اور بہت معقول سوال ہے. دیکھیں جناب، اب یہ جو مسائل ہیں نا تو بڑی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ میں یذل من یشاء، اب میں اذلال کے سارے معانی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کی توجیہ کروں. اس لیے بہت آسان لفظوں میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. 2 طریقوں سے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے. یذل من یشاء و یہدی من یشاء. من یشاء کے معنی ہے جو چاہتا ہے، اور یہ من یشاء کے معنی ہے جسے چاہتا ہے. یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. جو چاہتا ہے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، جسے چاہتا ہے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. تو اب ایک ترجمہ یہ ہے کہ یذل من یشاء و یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا. اور اب جو چاہتا ہے سے آپ ترجمہ کر لیں، یذل من یشاء، جو چاہتا ہے کہ گمراہ رہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائی جائے اس کی ہدایت کر دیتا ہے. تو چاہنے کا تعلق بندے سے ہے نہ کہ پروردگار عالم سے. بات اگر واضح ہوئی ہو تو ہوئی جناب، آپ کے واضح ہو گئی. اچھا جناب، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے تقویٰ اور انفاق، مگر بندے اس پر عمل نہیں کرتے. سرمایہ دار مزدور کا حق ادا نہیں کرتے. کیا یہ کردار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یقیناً یہ کردار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. عالم دین قرآن اور کتاب اور حضرت علی علیہ السلام صحیح لکھا ہوا نہیں. سرمایہ داروں کو ہدایت کرنے سے گریز، اچھا عالم دین سرمایہ داروں کو ہدایت کرنے سے گریز کرتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر
اپنے نفس کے اوپر سب اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرمان جو علم دنیا پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، یہ کون سا عادل ہے؟ واضح نہیں ہے، لیکن شاید اس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم دین اپنے فریضے سے غافل ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اگر عالم دین اپنے فریضے سے غافل ہے تو اسے اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا صاحب، اب یہ سوال ہے کہ افضل کو چھوڑ کر کمتر کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ بھائی یہی تو ابلیس کہہ رہا تھا، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا کہ مجھ افضل کو چھوڑ کر اس کمتر کو سجدہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، تو اب اس میں دو باتیں ہیں جناب، اور دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ ابلیس کون ہوتا ہے یہ طے کرنے والا کہ افضل کون ہے اور کمتر کون ہے؟ جس نے خلق کیا ہے وہ طے کرے گا کہ کمتر کون ہے افضل کون ہے۔ تو پہلی حماقت اس سے یہی ہوئی، پہلی حماقت اس سے یہی ہوئی۔ اچھا، اور دوسری جو بات ہے، اب میں اس پہ تو بحث نہیں کروں گا کہ کون افضل کون کمتر، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اگر آپ گندم کے تھوڑے سے دانے لے کر آگ میں ڈال دیں تو ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، اور وہی گندم کے تھوڑے سے دانے لے کر زمین کھود کے ان کو ڈال دیں آپ، تو وہ ایک دانہ 100 دانے بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مٹی امین ہے اور آگ جو ہے وہ خائن ہے۔ سوائے عبادت کے مقام کے علاوہ تمام مقامات پر ہم کا استعمال کیا توحید میں شائبہ پیدا کرتا ہے، ظاہر پیدا کرتا ہے؟ جہاں ہم ہوگا وہاں اعتراض کی گنجائش تو ہو جائے گی، لیکن جب ساری آیتیں آپ ملا کے دیکھیں گے، ایک یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بھی انسان کوئی عقیدہ بنائے، کسی عقیدے پہ اسٹڈی کرے، تو قرآن مجید کی ایک آیت یا آدھی آیت نہ لے، بلکہ قرآن نے جہاں جہاں متعلقہ موضوع پہ گفتگو کی ہے ان سارے مقامات کو اپنے سامنے رکھے، جب تو وہ ہدایت پائے گا ورنہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اب جتنی بھی خلقتو اور خلقنا کی آیات مبارکہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں وہ سب آپ کی نگاہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں جہاں لفظ خلقنا پروردگار نے استعمال کیا ہے وہاں چیلنج ہے پوری انسانیت کو، بھائی ہم نے انسان بنایا تم بھی بنا دو۔ پلاسٹک کا انسان بنانا اور ہے، لیکن جذبوں والا انسان اور فکر رکھنے والا انسان ہم نے بنایا، تم بھی بنا دو۔ تو یہ سارے چیلنج ہیں، چیلنج کے مقامات ہیں۔ اگر یہی ہوں اور وما خلقتو کی آیت نہ ہو جس میں صیغہ ماضی واحد متکلم استعمال ہوا ہے تو واقعی توحید خطرے میں آ جائے گی، اس لیے پروردگار نے وہاں مخرج تو رکھا ہے۔ داڑھی کی، یہ سوال موضوع سے ہٹ کرے انہوں نے لکھا ہے، داڑھی کی شرعی حد اور بال کی کتنی مقدار چھوڑنی چاہیے؟ داڑھی کی شرعی حد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ داڑھی ہے، یہ عرف کے اوپر ہے، اور بال کی مقدار جتنے اس کے بال ہیں اتنے رہیں گے، نیچے سے شیو کر سکتا ہے، اوپر سے کر سکتا ہے۔ آغا حکیم مرحوم کے فتوے کے مطابق وہ جو اتنی داڑھی ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے۔